سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت یہاں سے شروع کر کے آیت نمبر 20 تک منافقین کے متعلق نازل ہوئیں، اور یہ آیات جو ہیں منافقین کی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ بعض مفسرین قائل ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مفسرین قائل ہیں کہ آیت نمبر 20 تک یہ سب آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں، اور وہ منافقین بھی ان کے نزدیک ایک گروہ تھا جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ ابن سلول، وجد ابن قیس، معتب ابن کشیر اور ان کے ساتھی۔ یہ 3-4 آدمیوں کے نام لیے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، اور ان کے ساتھی یہ سب منافقین تھے۔ تو یہ آیت بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان میں سے زیادہ تر یہودی تھے۔ یہ جو منافقین تھے ان میں سے اکثر جو تھے وہ یہودی تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی مدینہ منورہ میں اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ آخری پیغمبر مدینہ میں آنا ہے، اور جب وہ تشریف لے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ایمان لائیں گے۔ بے عین ہی وہی کیفیت ہے کہ جو آج کل ہمارے محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، کہ آج کل ہر بندہ یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آخری حجت خدا ظہور فرمائیں اور ہم ان کی اتباع سب سے پہلے کریں۔ یہودی بھی اپنی کتابوں میں یہ سب کچھ پڑھ چکے تھے کہ آخری پیغمبر نے مدینہ منورہ میں تشریف لانی ہے، اور جب وہ حضرت تشریف لائیں گے تو اس لیے وہاں کر آباد ہوئے تھے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان ہم لائیں گے۔ تو کافی ساری مشابہت جو ہے ہماری ان کے ساتھ پائی جاتی ہے، لیکن ایمان کے لحاظ سے فرق ہے۔ وہ مومن نہیں تھے۔ محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ مومن ہیں، شرط یہ ہے کہ عمل ان جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمل اگر خدا نخواستہ انہی جیسا ہو گیا تو پھر ان کے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ لہٰذا حضرت کے جو تقاضے ہیں حضرت کے ظہور کے، وہ ان کے ظہور سے پہلے ہمیں انجام دینے چاہیے۔ ان کی فرمودات، ان کے آباء و اجداد کے فرمودات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے اوپر عمل کر کے ہم ان کے ظہور کا زمینہ سازی کر سکتے ہیں، اور حضرت کے ظہور کے لیے ہم راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تفسیر طبری میں ہے کہ وہ اوس و خزرج اور ان کی اتباع کرنے والے تھے۔ اوس و خزرج 2 قبیلے جو مدینہ میں موجود تھے، کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے کچھ لوگ منافق تھے، لیکن ظاہراً کسی جماعت کو معین کرنا کافی نہیں ہے۔ قرآن کسی ایک گروہ کے بارے میں نازل نہیں ہوا۔ ابتدائے نزول سے لے کر قیامت تک اس نے کچھ رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، جو ان کے اصولوں کے مطابق چلے گا وہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ لہٰذا منافقین فقط یہ نہیں ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں موجود تھے، بعد میں موجود نہیں ہیں، بلکہ آج کل بھی منافقین ہو سکتے ہیں۔ کون ہو سکتے ہیں؟ جو زبانی دعویٰ تو کریں کہ ہم محبان اہل البیت ہیں، ہم شیعیان علی ہیں، لیکن عمل و کردار اس کے مطابق نہ ہو، تو خدا نخواستہ ہم بھی کہیں انہی کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اور یہ آیت ہمارے بارے میں بھی نازل نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا اس کا شان نزول فقط یہ نہیں ہے کہ محدود افراد کے لیے ہو، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر وہ شخص جو زبانی دعویٰ کرے اور عمل نہ دکھائے، اس کے بارے میں قرآن یہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو باخبر کیا کہ اس قسم کے لوگ تمہارے درمیان موجود ہیں جو ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور حقیقت میں مومن نہیں ہیں، لہٰذا متوجہ رہو۔ اس وقت چونکہ نئے اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مومنین کو پتہ نہیں تھا کہ کیا
یا کافر تھے یا مسلمان تھے، تیسرے گروہ کا علم ہی نہیں تھا، تو قرآن نے متوجہ کیا نہیں بھئی تیسرا گروہ بھی ہے، ایسے بھی افراد موجود ہیں جو ظاہراً تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے اور وہ قبول ایمان نہیں کر چکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بعض بغض اور ارادوں کو اس آیہ مبارکہ میں ظاہر کر دیا، اور مومنین ان کے تاکہ مومنین جو ہیں وہ ان کے شر اور ضرر سے بچ سکیں اور کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھیں۔ تو توجہ رہے اس قسم کے لوگ بھی آپ کے درمیان موجود ہیں، یعنی اس وقت مومنین کو متوجہ کیا گیا تھا۔ اب اس کی جو ہر لفظ کے اوپر جو ہماری بحث ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے وَمِنَ النَّاسِ واو آئی ہے، واو عطف کے لیے ہوتی ہے۔ طالب علم جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ حروف عطفہ بھی ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو، فاؤ، ثم، حتی، او، اما، ام، بل، لا، لیکن، ٹھیک ہے، یاد کر لیں۔ تو ایک ان میں سے کیا ہے؟ واو ہے، واو یعنی اور، اردو میں اس کا معنی اور کریں گے۔ عطفہ ہے، اور من الناس کا عطف ان الذین کفروا کے اوپر ہے، گویا کہ دونوں آیات جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ لہٰذا من حرف ہے، تو حرف جو ہوتا ہے وہ مبتدا تو نہیں ہو سکتا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت یہی من جو ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ کب؟ حروف جارہ بعض اوقات مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں، کب؟ جب بطور عنوان استعمال ہو رہے ہوں۔ تو من الناس یہ جو ہے یہ ان کی خبر ہوگی، اور من موصولہ ان کا، من موصولہ ان کا اسم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو من یہاں پر تبعیض کے لیے ہے، من کے بہت سارے معنی ہیں۔ اب جو غیر طلاب ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں، دیکھیں عربی کتنی دقیق زبان ہے، پھر قرآن کا سمجھنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، فقط ایک من کے 7 معنی ہیں عربی زبان میں، بلکہ بعض نے تو 10 ذکر کیے ہیں، عوام الملا محسن میں 10 ذکر ہوئے ہیں، اسی طرح سے اور بھی ہیں۔ تو من کا معنی ایک ہوتا ہے بعض، کچھ، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی جو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں نا اہل مدینہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ظاہراً وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں من مبتدا ہوگا اور موصول اس کی خبر ہوگی، اور اگر یہ صورتحال نہ ہو بلکہ واو کو مستانفہ بنایا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ بعض الناس یقولون، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم جو ہے ظاہراً ایمان لا چکے ہیں، مومن ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے اور وہ دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر من کو بعض کے معنی میں لیا گیا، حالانکہ من کے اور معنی بھی ہو سکتے تھے، تو اس کو بعض کے معنی میں کیوں لیا کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں؟ یہ کچھ کا معنی اس کے اندر کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اس کا، حالانکہ یہاں پر تقسیم کا کوئی مورد نہیں بنتا تھا، لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا، تو قرآن نے یہاں پر تقسیم کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے، چونکہ ذہن میں 2 باتیں آ چکی تھیں، کچھ مومن ہیں، پہلے مومنین کی صفات بیان ہوئی تھیں، پھر کافرین کی صفات بیان ہوئی تھیں، تو یہاں پر 2 قسم کے گروہ تو سامنے آ چکے تھے، تیسرے گروہ کی طرف لوگ متوجہ نہیں تھے، اس لیے قرآن نے من کو بعضیت کے معنی میں لیا ہے کہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو نہ کافر ہے نہ مومن ہے، بلکہ وہ تیسری قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل سے مومن نہیں اور ظاہراً وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا یہاں پر تقسیم کرنا مناسب تھا، تیسری قسم کو بیان کرنا مناسب تھا، اس لیے مفسرین نے من کا معنی بعض کیا ہے اور کچھ کا معنی کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی عبارت سے منافقین کو ایک قسم کی دھمکی بھی دی گئی ہے، خود منافقین کو دھمکایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے۔ وہ تو اپنے اندر اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اپنے
کرتوتوں کو چھپا کر لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ان صاحبان ایمان کو پتہ چل گیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھتے تھے۔ جہاں پر مومنین کی توجہ دلائی گئی وہاں پر منافقین ڈر گئے کہ ہمارے کرتوتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا ہے، اب تو پیغمبر اکرم جو ہیں وہ مومنین کے سامنے ہر قسم کی بات نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ باتیں بیان کریں گے کہ جس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مومنین کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے، تو ایک طرح سے ان کو ڈرا بھی دیا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس عبارت سے منافقین کی ایک قسم کی توہین کی گئی ہے، منافقین کی توہین بھی ہوئی، یعنی گویا یوں کہا گیا کہ لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں حالانکہ وہ انسان نہیں ہیں، وہ انسان نما ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو فطرت سلیمہ پر موجود نہیں ہے، جو رسول پر ایمان نہیں رکھتا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قبول کریں۔ جو لوگ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ انسانوں جیسے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں حالانکہ وہ انسان نہیں ہیں۔ دوسرا لفظ جو اس آیہ شریفہ میں استعمال ہوا ہے وہ الناس، الف نون ناس کے اوپر داخل ہوئی ہے، ناس یعنی انسان۔ الف لام آپ طلاب بہتر جانتے ہیں کہ الف لام جو ہوتی ہے وہ جنس کے لیے ہو تو پورے انسانوں کے شامل ہوگی۔ ایک اس کی اور قسم بھی ہے، اور وہ ہے عہد خارجی کی، یعنی عہد خارجی کون ہوتا ہے؟ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، اسی کو پھر دوبارہ ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کو الف لام سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ الف لام جو ہے وہ جنس کی نہیں ہے بلکہ عہد خارجی کی ہے، لیکن اس نظریے کو قبول کرنے والے قبول نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ الف لام عہد خارجی کی اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کے اوپر قرینہ موجود ہو۔ یہاں پر کوئی قرینہ تو موجود نہیں ہے، تو یہ الناس جو ہے وہ استغراق کے لیے ہوگا، یعنی سب انسان جو مدینہ میں موجود ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو منافقین ہیں، جو بھی انسانیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انسانیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ عہد خارجی کے لیے نہیں ہو سکتی، لہٰذا جنس کے لیے ہے اور تمام انسان جو ہیں وہ اس سے یہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تفسیر کے متعلق۔ یہ تو الفاظ کی بات تھی، یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ منافقین کے متعلق بہت ہی پرمغز وضاحت فرماتی ہے اور ان کی خصوصیات کو ذکر کرتی ہے۔ اسلام میں ایک ایسے گروہ سے روبرو ہوا، اسلام ایک ایسے گروہ سے روبرو ہوا جو نہ ایمان لانے کے لیے مخلص تھے اور نہ اسلام کی مخالفت کر سکتے تھے۔ جب پیغمبر اکرم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو ایک قدرت اور طاقت کے ساتھ حضرت تشریف لے آئے، اور پہلے ہی سال حضرت نے جنگ بدر جو ہے وہ فتح فرمائی، تو منافقین کے دلوں کے اوپر جو ہے اس کا غلبہ بیٹھ گیا، اور جو ظاہراً تو ایمان قبول کر چکے تھے اور مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ ظاہراً آمنا وسلمنا لا الہ الا اللہ اور قبلہ صاحب کے بقول اندروں اندروں ہو اور خدا، تو یہ وہ جو تھے وہ ظاہراً تو حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا ظاہراً انہوں نے مان لیا اور اندر اندر سے وہ منافقت کرتے رہے۔ قرآن نے منافقین سے، اس قسم کے گروہ کو قرآن نے منافقین سے تعبیر کیا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان نفوذ کر چکے تھے اور اسلام اور مسلمین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے، کیونکہ ظاہراً تو وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لہٰذا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مومن ہیں یا نہیں۔ تو قرآن نے ان کی واضح نشانیاں بیان کیں اور فرمایا کہ جس جس شخص کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بلکہ وہ تیسرا گروہ ہے، وہ منافق ہے۔ تو ان ہدایات کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہدایات قرآن نے اس کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے نفاق کی تعریف کی قرآن نے۔ قرآن فرماتا ہے کہ بعض لوگ
جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا پر بھی ہمارا ایمان ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے، لیکن ظاہراً وہ مومن نہیں ہے، تو وہ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی خود یہ آیت جو ہے وہ نفاق کی تعریف کے متعلق ہے۔ اسی طرح سے قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایک قسم کی چالاکی کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اندر اندر سے چالاکی کر رہے ہیں، اندروں اندروں سیانے بنے ودن، عقل مند بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو مسجد میں آتا ہو، نیک ہو، نمازی ہو، معاشرہ اس کو کیا کہتا ہے؟ سیدھا سادہ بندہ ہے، صحیح نمازی ہے، مصلی لوٹے والا ہے۔ ہم سمجھدار ہیں، بازار جاتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، ساڑھے جا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو نمازی آدمی مسیح توڑے۔ تو وہ مسیح تڑ جو ہوتے ہیں حقیقت میں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور وہ جو چلاک بن رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیسے فرماتا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی ضلالت و گمراہی میں گزار دیتے ہیں، عمر ساری تباہ ہو گئی۔ انسان اس دنیا کے لیے تو آیا نہیں تھا، یہ دنیا تو تھی مقدمہ آخرت کے لیے، یہ دنیا ساری کی ساری ضلالت و گمراہی میں گزار دی، اور ناکامی کی زندگی گزارنے کے بعد اب کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، مرنے کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دھوکہ کس کو دیا؟ صاحبان ایمان کو یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ پھر قرآن نفاق کو ایک بیماری سے تعبیر فرماتا ہے کہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جو انسان صحیح و سالم ہوتا ہے، بیمار نہیں ہوتا، وہ دین فطرت کے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ اسلام تو دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو ایمان کو قبول نہیں کرتا، دین اسلام کو قبول نہیں کرتا، گویا کہ وہ بیمار ہو چکا ہے، اس کا روح اس کی بدن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ بدن کا تقاضا اور ہے، روح کا تقاضا اور ہے۔ اندر سے سویا ہوا ضمیر تو کہتا ہے کہ ایمان سچ ہے، لیکن بدن نہیں چاہتا کہ پیغمبر کے سامنے بیٹھے، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھے، پیغمبر کے فرمودات کے اوپر عمل کرے، صاحبان ایمان کے ساتھ چل کر زندگی گزارے۔ یہ بدن اس کو قبول نہیں کرتا، تو وہ بیمار آدمی ہے۔ کیونکہ فطرت سلیمہ کا تقاضا کیا تھا کہ بدن اور روح آپس میں ہم آہنگ ہونے چاہیے، جیسے بدن چاہے روح بھی ویسے کرے، جیسے روح چاہے بدن بھی ویسے کرے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ تو قرآن فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، گویا کہ یہ مریض روحیں ہیں، یہ کبھی سالم نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف نظام کائنات میں جو کسی طرف چل پڑتا ہے وہ اسی راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے ملتان کی طرف آنا ہو اور کسی اور شہر کی طرف منہ کر کے چل پڑیں، پتہ ہی نہ ہو، اور چلتے چلے جائیں، کوئی ہدایت کرنے والا بھی نہ ہو اور نہ ہم ہدایت قبول کریں، تو ہم تو الٹے راستے پر چلتے چلے جائیں گے نا، گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہی حالت منافقین کی تھی۔ وہ جتنا ان کو دین کے قریب ہونا چاہیے تھا، وہ کیا ہوتے تھے؟ بے راہ روی کا شکار، دور سے دور تر ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا وہ اپنا راستہ جو ہے وہ دور کر بیٹھے۔ تو قرآن فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، جتنے وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اور دور کرتا چلا جائے گا، ان کے ہدایت کے راستے اور بند ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا چونکہ منافقین کا کل سرمایہ جھوٹ اور افتراء پردازی ہے، لہٰذا وہ اسی پر چونکہ گامزن رہیں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب وہ نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، جس نتیجے کو وہ اخذ کرنا چاہتے تھے، جس طرف ان کو جانا چاہیے تھا، وہ اس طرف نہیں جا رہے، تو گویا کہ وہ اپنے عذاب میں اور اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔
تو چند خصوصیات قرآن نے منافقین کی اور بیان فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنا دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم اصلاح طلب ہیں، ہم تو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، حالانکہ یعنی وہ ہماری اصطلاح میں جیسے کہتے ہیں نا، چور بھی کہے چور چور، منافقین بھی کہتے ہیں ہم اصلاح طلب ہیں، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ وہ تو خود چور ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ لہٰذا پہلا دعویٰ منافقین کا کیا ہوگا؟ ہم اساں سائیں مخلص لوگ ہیں، اساں توڑے نال ہیں، ہر وقت جتھے تساں حکم کرو، لیکن اندر اندر سے وہ کھوٹے ہیں۔ دوسرا، قرآن فرماتا ہے اے مومنو آگاہ ہو جاؤ، یہی مفسد ہیں جو اصلاح طلبی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہی مفسد ہیں، اور فساد کے علاوہ ان کا کوئی ہدف نہیں، چونکہ ان کی طینت بد ہے اور ہمیشہ شیطانگی کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اب اسی بدطینتی کے ساتھ عادت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مفید ہے۔ فساد کے اوپر وہ اپنی عادت کر چکے ہیں اور اب فساد کو وہ مفید سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بندے کی عادت بن جائے نا، اچھی عادت ہو بری عادت ہو، تو جب عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کی توجیحات کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ مثلا کوئی بندہ چائے کا عادی ہو تو وہ مختلف اس کی توجیحات کرے گا، جو سگریٹ کا عادی ہے وہ کہے گا سگریٹ اتنے فوائد رکھتی ہے، یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح سے مختلف عادتیں جو پڑ جاتی ہیں تو وہ چونکہ فساد کی عادت بنا چکے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مفید چیز ہے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی فسادی ہیں اور ان کو اپنے فساد کا علم بھی نہیں ہے۔ اور گناہ حد سے زیادہ ہو جائے تو تشخیص کی حس بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو اچھے برے کی پہچان ہی نہیں رہتی۔ جب بار بار گناہ کر کے اس عادت تک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اسی گناہ میں رچ بس جاتا ہے اور پھر وہ اس کی توجیحات کرنے لگتا ہے۔ تیسری خصوصیت ان منافقین کی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو سادہ لوگ سمجھتے ہیں۔ سادہ لوگ ہیں، مسیتڑ ہیں، لوٹے مسلح والے ہیں، انہوں کوئی سمجھ کا ہی نہیں۔ ہاں جی، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، جو نیک آدمی ہوگا کہیں گے یہ سیدھا بندہ ہے، سہی انہوں کیا آدھی ہو، اساں کوئی اپنی سیاست کر لیں۔ تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے، مسلمانوں کو سادہ سمجھتے تھے۔ لہذا قرآن اس کے متعلق فرماتا ہے کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انہی مومنین کے طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں ان سادہ لوگوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، یہ تو شدے کملے بولے، یہ تو سادے لوگ ہیں، ہم بھی انہی کی سیرت پر چل پڑیں۔ تو ایک خصوصیت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ منافقین صاحبان ایمان کو سادہ سمجھیں گے، کملے بولے سمجھیں گے۔ لیکن قرآن ان کے جواب میں فرماتا ہے، اینڈ میں قرآن آخری ہدف بیان کرتا ہے اور ان تمام منافقین کی خصوصیات، ان کی توجیحات کا جواب دیتا ہے الا انہم ہم السفہاء، یہی سادہ لوگ ہیں، یہی کملے بولے ہیں، جو آپ کو کملہ بولا کہہ رہے ہیں نا، یہ خود کملے بولے ہیں۔ ولکن لا یعلمون، اور ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہماری سادگی کس حد تک ہے، ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور اس دنیا کو بنا رہے ہیں۔ تو لوگ دنیا کے پیچھے جو آخرت کو بیچ ڈالے وہ سادہ نہیں، بے وقوف نہیں، لا علم نہیں، تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس سے بڑھ کر اور کیا سفاہت ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب کر دے، اور حالانکہ اپنے آپ کو سمجھدار بھی سمجھ رہا ہو، آخرت بھی برباد کر رہا ہے اور سیانہ بننے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ سیانہ نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، وہ تو انتہائی قسم کا بے وقوف آدمی ہے۔